السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے بریک کے بعد پہلے ویلاگ میں، جو کہ میں نے کل کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج میں اپنا فرسٹ ویلاگ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا بریک کے بعد. تو الحمدللہ جو ہے وہ آج ہم پہلا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی دیر کیوں لگائی ویلاگ بنانے میں یا اتنا ٹائم کہاں ویسٹ کیا؟ بہت سارے انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں جن میں وہ بزی ہو جاتا ہے. میں نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا تھا کہ میرا جو ہے وہ کیا کیا مصروفیات ہیں، جیسے جاب ہے، اس کے علاوہ میرا تعلق جو ہے ٹیچنگ کے ساتھ بھی ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے، جو لوگ ٹیچرز ہیں اسپیشلی، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیکٹنگ روٹین ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ان کے لیے ٹائم نکالنا، اور جتنا ٹائم بچ جاتا ہے وہ کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ ریسٹ کر لیں یا کوئی اور چیز کی ریسرچ کر لیں. انہی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ میں نے کوشش کی، اور آج سے جو ہے وہ کنٹینیوسلی انشاءاللہ آگے بھی ویلاگز ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک ہوگا جو کہ سوشل ہو، جو کہ آپ کو کوئی اچھی سوچ دے، کچھ سوچنے پہ مجبور کرے. میری یہی کوشش ہوگی. زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. ویلاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ میرے جو ویلاگز ہیں، میری جو باتیں ہیں، میں جو بھی چیز ریکارڈ کر رہا ہوں یا کروں گا، اپلوڈ کروں گا، اس کا تعلق کسی بھی شخص کے ساتھ نہیں ہے. یہ میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، میری پرسنل آبزرویشن ہے. تو انہی کی بیسس کے اوپر میں جو یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو کائنڈلی میں آپ سے پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کچھ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. میں پہلے سے ان سے معذرت کرتا ہوں. یہ میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اسی بیسس کے اوپر میں بات کروں گا. ہر انسان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اپنا ایک جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. جیسے میں اگر بات کروں تو میں جو ہے وہ کچھ 22 سال تقریباً لگا لیں تو گھر سے میں سیپریٹ رہ رہا ہوں. اگر میں میٹرک کے بعد سے میں لاہور، اور اس کے بعد کنٹینیوسلی ہاسٹلز اور ایسی ویسی لائف، وہ سارا کچھ گزارا میں نے. تو اس لیے کافی لوگوں سے کافی قسم کے جو ہے وہ جو پرابلمس ہیں ان کو فیس کر کے میں نے بڑے ایکسپیرینس لیے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر بھی کروں. تو کیونکہ پریویس ہماری کچھ چل رہی تھیں ویڈیوز چل رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا، وہ شادی سے ریلیونٹ تھی یا کچھ اور سوشل ایشوز سے ریلیونٹ تھیں. تو میں اسی سے تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا، جو کہ بہت سارے لوگوں نے پسند بھی کیا تھا کہ شادی کے موضوع کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر بات کی جائے. تو میرا اپنا جو کہنا ہے، میں اپنا سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد جو ہے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، سم ٹائم امپاسبل ہو جاتا ہے. مطلب آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. آپ چیزوں کو مینیج کرنا چاہیں، ایڈجسٹ کرنا چاہیں، وہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بہت سارے جو ارد گرد آپ کے پرسنز ہیں، لوگ ہیں، ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ جو بیہیویئر ہے، جو ان کی انٹرفیئرنس ہے، وہ بہت میٹر کرتی ہے. جیسے میں پہلی بات کروں گا والدین کی، پیرنٹس کی. تو شادی کے بعد پیرنٹس کا یا باقی جو گھر کے افراد ہیں، ان کا جو رول ہے یا ان کی انٹرفیئرنس ہے، وہ میرا خیال ہے اتنی کی ہونی چاہیے جتنا آپ سمجھ لیں کہ آپ کھانا بناتے ہیں تو کھانے میں نمک اور مرچ ڈالتے ہیں. وہ اتنی کی مناسبت سے ہوتا ہے. اس کی مقدار، وہ جو باقی پورا مٹیریل ہوتا ہے، وہ سبزی ہے، وہ کوئی چکن ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ اس کی مقدار سے بہت کم ہوتا ہے. لیکن وہ جتنا ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. جیسے ہی آپ تھوڑا سا اس کو مقدار کو بڑھائیں تو کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ آپ کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، مجھے اچھا نہیں لگا. ایسے ہی ہوتا ہے. تو شادی کے اندر یا شادی کے بعد میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، ان کے اندر انٹرفیرنس بھی میرا خیال اتنی ہی ہونی چاہیے، تاکہ انہیں خود سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع ملے. جہاں پہ ضرورت پیش آئے ان کی مدد کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو سمجھائیں. یہ مت کریں کہ ایک پارٹی بن جائے. جیسے
کچھ فیملیز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کچھ شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جو ہے وہ اگر بہن بھائی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں تو ماں یا باپ جو ہے وہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یا انہی کے ساتھ مل کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت غلط بات ہے، بہت ہی پرابلمیٹک چیز ہے. ایک پرسن جو آپ کی فیملی میں نیا آیا ہے، تو میں لڑکی کی بات کرتا ہوں، تو اسے ایڈجسٹ ہونے کا موقع کون دے گا؟ اس میں سب سے پہلا جو پارٹ آتا ہے وہ اس کی ساس کا آتا ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے اس کو ایڈجسٹ کروانا ہے. گھر کے اگر 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کے ساتھ میں نے اس 11ویں لوگ کو، یا گھر کے اندر 5 افراد ہیں تو اس چھٹے فرد کو میں نے وہاں پہ ایڈجسٹ کروانا ہے. کہاں پہ اپس ہیں، کہاں پہ ڈاؤن ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے. دوسرا جو رول آتا ہے وہ اس لڑکی کی مدر کا، مطلب لڑکے کی ساس کا. اس کا انٹرفیئرنس یا اس کی جو انوالومنٹ ہے اس کے اوپر بھی ضرور چیک ہونا چاہیے. اس کو بھی لمیٹڈ ہونا چاہیے. جہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے صرف وہاں پہ وہ انٹرفیئر کرے، بات سمجھائے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے پرابلم ہو. جیسے نارملی فیملیز میں ہوتا ہے، لڑکیاں اپنی پرابلمز بتاتی ہیں اپنی مدر کو، مدر آگے سے جو ہے وہ کچھ اور رسپانس کرتی ہیں، وہ اس کے ایک طرح سے اپنی فیملی میں بات کرتی ہیں یا کرتی ہیں، وہ بیہیو کرتی ہیں. تو پورا ایک جو ہے نا وہ سسٹم جو اچھا چلنا چاہیے وہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے برائے مہربانی یہ لوگ تھوڑی سی توجہ دیں. اور اوبیسلی ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ ان سارے معاملات کے اندر جو ایڈجسٹ ہونے کا ہے وہ کام نہ کرے جس سے فیملیز میں امبیلنس ہو. اب امبیلنس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے جی کہ میری فیملی تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو تو اہمیت دو، لیکن تمہاری فیملی کو یا تمہاری جو بہن بھائی ہیں ان کو میں نہیں پوچھوں گا، میں ان کے ساتھ اچھا بہیو نہیں کروں گا. پہلا کام یہ ہے کہ تم اس فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو. یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ لڑکی آپ کی فیملی میں ایڈجسٹ ہو جائے جب آپ اس کی فیملی کو اہمیت نہیں دے رہے، آپ اس کی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کر رہے؟ تو اس لیے ان سب لوگوں کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. عام طور پر شادی کے بعد جو پرابلم آتی ہے نا وہ بہن بھائیوں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اب وہ بہن بھائی جو کام کرتے ہیں، وہ برا سلوک کرتے ہیں یا اچھا سلوک کرتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایکچولی وہ کر نہیں رہے ہوتے اس کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، اس لڑکی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ شادی کے اندر چھوٹی موٹی ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پسند نہیں آئی ہوتی ان کو. مطلب مثال دوں میں ایک شادی کے اندر کہ جی انہیں اس بات پہ چڑ تھی یا ناراضگی تھی اس بات پہ کہ جی یہ دودھ پلائی کی رسم کیوں نہیں گئی، یا یہ جو ہے لڑکے کی جو سالیاں آئی تھیں انہوں نے ہمیں اچھا ٹریٹ نہیں کیا، یا جب ہم گھر پہ گئے ہیں تو اس کی فیملی نے ایسا کیا تھا. اب وہ ساری باتیں ان کے ذہن میں پڑی ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں اب آئے گی تو ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے. اور بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا لینتھی ٹاپک ہے، لیکن میں نے صرف اس کو شارٹ فارم میں کر کے تو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر ایک فیملی میں ہیں. سمجھدار، عقل مند، دانا جو بڑے وہی ہوتے ہیں جو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ جو پہلے سے گھر میں موجود ہیں لوگ وہی ٹھیک ہیں. وہ کبھی یہ نہیں کہتے جو نیا شخص آیا اسی کو اہمیت دو. وہ بیلنس رکھتے ہیں. اگر پرانے وہاں پہ آلریڈی بہو ہے، بہن بھائی ہیں، ان کو بھی سکھاتے ہیں، اور جو نئی آتی ہے اس کو بھی سمجھاتے ہیں، اور اس کو بیلنس لے کے چلتے ہیں. اور جب اپ اینڈ ڈاؤن تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن وہ بیلنس جتنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور عام طور پر شروع کے 1 سال اگر وہ بیلنس رکھ لیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آگے آنے والی جتنی بھی ان کی لائف ہے وہ پرسکون گزرے گی. کیونکہ یہ شروع کے پرابلمس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آنے والی
जितनी भी लाइफ है, मतलब 10 साल है, 20 साल है, जितनी भी लाइफ है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब रहती है। तो इसलिए शुरू के जो कुछ महीने हैं, कुछ साल हैं, अच्छे तरीके से समझदारी के साथ आप गुजारें। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये पहली जिम्मेदारी किनकी है? वालिदैन की। ये वाकई बात है वालिदैन की, चाहे वो लड़की के वालिदैन है, चाहे वो लड़के के वालिदैन है, दोनों की है। इसलिए उनको चाहिए कि इसके ऊपर या इसके अंदर जो है वो अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले करें। बाकी फर्दर इसी मौजू को आगे फिर किसी दिन लेके चलेंगे, जब कुछ और मटेरियल होगा, कुछ और वाक़यात होंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा नए वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ दोबारा मैं आपके सामने आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।